حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں ایک وقت ایسا گزرا ہم لوگوں پر کہ بارش نہیں ہوئی، لوگ پریشان ہو گئے، لوگ پریشانی کے عالم میں اور دعائیں مانگ رہے تھے۔ 3 دنوں سے نماز استسقاء کے لیے جا رہے تھے اور اللہ سے دعائیں کر رہے تھے لیکن بارش نہیں ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ ان لوگوں سے علیحدہ میں جا کے دعا کروں، میں اللہ سے دعا مانگوں، ہو سکتا ہے بارش ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں چلا گیا غار کی طرف، جنگلوں کی طرف، اور وہاں پر ایک غار تھا۔ غار کے اندر میں جیسے ہی گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک حبشی غلام آیا۔ اس نے وہاں پر نماز ادا کی اور سجدے میں سر رکھ دیا اور وہ کہہ رہا تھا اے اللہ، 3 دنوں سے لوگ نکلے ہوئے ہیں، 3 دنوں سے بارش نہیں ہو رہی، لیکن بارش نہیں ہو رہی، ہم لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ اے اللہ تو آسمان سے مینا نازل فرما دے، اے اللہ تو آسمان سے بارش نازل فرما دے، لوگ مر رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، مولا تو آسمان سے بارش نازل فرما دے۔ وہ سجدے میں سر رکھا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں دیکھ رہا تھا اس کو اور وہ دعائیں مانگ رہا تھا اللہ کی بارگاہ میں، اور کہہ رہا تھا یا اللہ میں سجدے سے سر تب تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک تو آسمان سے بارش نہیں برسا دے گا۔ وہ حبشی غلام تھا، اس کا سر سجدے میں تھا، ابھی اس کا سر سجدے میں تھا اور وہ کہہ ہی رہا تھا کہ آسمان سے بارش ہونا شروع ہو گئی۔ آسمان سے مسلے دھار بارش ہونے لگی اور بہت تیزی کے ساتھ بارش ہونے لگی۔ جیسے ہی بارش ہونے لگی اس نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا، اللہ کا شکر ادا کیا اور چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں اس کے پیچھے ہو لیا، میں اس کے پیچھے 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 جاتا رہا۔ وہ ایک مکان میں گیا اور اندر چلا گیا، میں باہر کھڑا رہا۔ ایک انسان مکان سے باہر نکلا، میں نے معلوم کیا یہ کس کا مکان ہے؟ تو اس نے کہا یہ فلاں انسان کا مکان ہے۔ میں مکان کے اندر چلا گیا، میں مکان کے اندر گھسا۔ مکان کا جو مالک تھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کوئی غلام بیچنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہم غلام بیچنا چاہتے ہیں، بیچیں گے، اگر آپ خریدنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ مجھے غلام چاہیے۔ تو انہوں نے غلام کو بلایا، کہا یہ لیجئے، یہ غلام آپ خرید لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ نہیں مجھے یہ غلام نہیں چاہیے، مجھے کوئی اور دوسرا غلام چاہیے۔ تو وہ مکان کا مالک کہنے لگا ہاں ہمارے پاس ایک غلام ہے لیکن وہ آپ خرید نہیں سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں وہ کیوں نہیں خرید سکتے؟ کہ وہ سست ہے، کاہل ہے، وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، وہ آپ کا کوئی کام نہیں کرے گا، اس کو آپ نہیں خرید سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اسے بلائیے۔ جب اسے بلایا گیا تو وہی حبشی غلام تھا جو غار میں دعا مانگ رہا تھا، غار میں سجدے میں سر اس کا تھا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا تھا، اور اسی کی دعا کے صدقے سے آسمان سے بارش نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جیسے ہی اس غلام کو دیکھا کہا ہاں اسی غلام کو میں خریدوں گا، اس غلام کو میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو مکان کے مالک نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس کو 20 دینار میں خریدا ہے، آپ 10 دینار دے دیں کیونکہ یہ کاہل ہے، سست ہے، اس کو لے جائیں آپ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ مجھے 10 دینار میں نہیں چاہیے، مجھے تو 20 دینار میں چاہیے، مجھے تو 20 دینار میں یہ غلام چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اگر وہ 50 دینار 100 دینار کا ہوتا وہ بھی خرید لیتے کیونکہ وہ اللہ کا نیک بندہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس غلام کو خرید لیا اور خریدنے کے بعد اپنے گھر لے گئے۔ اس غلام نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہا اے عبداللہ بن مبارک تم نے مجھے کیوں خرید لیا؟ میں تو کاہل ہوں، سست ہوں، تمہاری خدمت نہ کر سکوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہے؟ تو اس نے کہا مسکرا کے کہ دوست کو دوستی پہچانتا ہے۔ جب اتنا کہا کہ مجھے تھوڑا سا پانی ملے گا، میں وضو بناؤں گا، نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس کو پانی دے دیا، اس نے وضو بنایا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو جیسے ہی نماز کے لیے کھڑا ہوا، سجدہ کیا، تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے قریب ہو کر سنا تو وہ کہہ رہا تھا اے اللہ اب میرا راز کھل چکا ہے، اے پروردگار میرا راز سب کو معلوم ہو چکا ہے، اب تو مجھے موت دے دے، اب تو مجھے بلا لے، اب میں یہاں نہیں رہنا چاہتا کیونکہ میرا راز سب جان گئے ہیں، میرا پردہ فاش ہو گیا ہے۔ پھر وہ چپ گیا اور چپک سا گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے اسے ہلایا اور جیسے ہی ہلایا تو پتہ چلا کہ وہ وصال کر گیا،
اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی، اس کو دفن کر کے آیا، میں سویا، رات کو خواب آیا، میرے خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا عبداللہ بن مبارک تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، تم نے میرے چاہنے والے کے حق میں احسان کیا ہے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ انسان کو معلوم نہیں چلتا ہے، ان کے راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم پہچان نہیں سکتے، ہمارے سامنے وہ موجود رہتے ہیں اور ہم انہیں پہچان نہیں سکتے۔